बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ा। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए हैं 9 मई के मुकदमात में, और अब लोग कह रहे हैं कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब इन हैं और ख़ान साहब आउट हैं, वो उनकी जगह लेंगे। और कौन कौन से रहनुमाओं को सज़ा हुई है, और सबसे बड़ी बात, किन किन रहनुमाओं को मज़ीद सज़ा होनी है, जिनमें से MNA कितने हैं, जिनमें से सेनेटर्स कितने हैं, जिनमें से MPAs कितने हैं, और ये कब तक होना है, और ये ख़ान साहब की सज़ा कब तक होनी है। बहुत बड़ी एक जो है ना ख़बर है, और ये ख़बर ख़ुद PTI के सर्कल से आई है और शाह महमूद कुरैशी की। और सबसे बड़ी बात, यास्मीन राशिद साहबा को भी सज़ा हो गई है 10 साल। इस पर भी बात करते हैं, बहुत ही तफसील के साथ बात करते हैं। ये कुछ अरसा पहले काबीना कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इन सज़ाओं से मुतालिक कुछ नाम थे, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कम अज़ कम एक वाटर प्रोजेक्ट सदका जारिया के तौर पे लगाइए, ताकि उन इलाकों में जहाँ जोड़ों का पानी लोग पी रहे हैं उनको ठंडा पानी मुयस्सर हो। वो आपके हक़ में झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करते हैं, और आपके मरहूमीन के लिए इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। आ जाइए भाई, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए हैं बरी। जितने भी 9 मई के मुकदमात थे उनमें वो बरी हो गए, ठीक हो गया, बाइज़्ज़त बरी हो गए। अच्छा, बाकी जो बहुत सारों को सज़ा हुई है, बाकी जिनको अहम को हुई है जनाब, वो एजाज चौधरी साहब को हुई है, जो कि सेनेटर भी हैं। तो ज़ाहिर है जब उनको सज़ा, जिसको सज़ा हुई तो फिर वो उनकी सेनेटरशिप ख़त्म। इसी तरीके से साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हुई है 10 साल की सज़ा, और इसी तरीके से मियाँ महमूदुर रशीद, उनको भी सज़ा हुई है। तो अब उनका भी जो वो स्टेटस है पंजाब असम्बली का, आई थिंक कि वो MPA है, तो वो भी ख़त्म। इसी तरीके से गुजरांवाला से उनके एक MNA हैं, उनको सज़ा हुई है, वो भी ख़त्म। और इसी और भी जिन लोगों की असम्बली के MPAs या MNAs की जो पार्लियामेंटेरियन के स्टेटस हैं वो ख़त्म। और यास्मीन राशिद साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको भी 10 साल की सज़ा हुई है। वो MPA तो नहीं है, लेकिन उनको भी 10 साल की सज़ा हुई है। तो वो डेफिनेटली किसी भी ऐसे ओहदे के लिए अब वो नाअहल हो गई हैं। नो डाउट कि ये सज़ाएं वो आगे PTI वाले कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे। गालिबन आज उन्होंने कर दिया हो, लेकिन अब वो बाकी साहब बहुत सारी सज़ाएँ अब सबसे बड़ी बात कि अब मज़ीद किन को होनी है वो मैं नहीं कह रहा, वो उनके अपने वकील फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अब कोई 20-22 जिसमें से MNAs हैं, बशमूल अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, इसी तरह से कुछ सेनेटर्स हैं, और उनके साथ साथ कुछ MPAs हैं, उनको भी जल्द सज़ाएं होनी हैं। ये तकरीबन कोई 50-60 बंदे हैं, 45-50 लोग हैं जिनको सज़ाएं होनी हैं, और वो नाअहल हो जाएंगे। ये फैसल चौधरी साहब जो इमरान ख़ान साहब के वकील हैं, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने एक TV प्रोग्राम में कहा है। अच्छा, और उन्होंने इसकी लॉजिक ये बताई है, वो पहले भी बताते हैं कि इसका मकसद है कि नून लीग को आप एक ऐसी अक्सरियत दिलाएं कि जिससे उनकी वो पीपल्स पार्टी पर जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया, वो पीपल्स पार्टी, ये उनका कहना, ठीक हो गया ना, ये उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी पे जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाए। वो कहते हैं कि जहाँ MNAs भी हैं और सेनेटर्स भी हैं, और पीपल्स पार्टी पे उनकी डिपेंडेंस, तो जब उनकी अगर ऐसा ही है और डिपेंडेंस ख़त्म करवानी है, तो फिर तो सेनेट में भी बहुत सारे लोगों को नाअहल करवा के दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। और ज़ाहिर है पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, तो फिर वो लोग आ जाएंगे और वहाँ सबसे बड़ी पार्टी नून लीग बन जाएगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सेनेट में तो उनकी डिपेंडेंस ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके 26 लोग हैं।
تو 26 کی 26 پھر دوسرے برابر کرنا یہ اس طریقے سے، خیر یہ بات کی بات ہے۔ کل میں نے ایک چھوٹی سی بات کی، اور اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کابینہ کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی جس کو انصار عباسی صاحب نے بھی کوٹ کیا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ یہ جب 9 مئی ہوا تھا تو اس وقت ایک کابینہ کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق کہا گیا تھا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان پر ان واقعات کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، جبکہ ایک طویل فہرست میں حماد اظہر کا نام تھا۔ ذرا ناموں کو یاد رکھیے گا: زرتاج گل، مراد سعید، فروخ حبیب، علی امین گنڈا پور، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور دیگر رہنماؤں کے نام شامل تھے، لیکن شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ یعنی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی یہ کہیں بھی شامل نہیں ہیں 9 مئی میں، باقی لوگ بہت سارے شامل ہیں، متعدد لوگوں کا نام تھا، ٹھیک۔ اچھا میں نے کل ایک ٹویٹ کی، میں نے کہا کہ یہ جو یاسمین راشد کو سزا دی گئی یہ بہت زیادتی ہے، یہ نظام انصاف کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ اس کے بعد پٹواریوں کو لگ گئی، اور پٹواریوں کو بڑی زہر لگی، اور انہوں نے اس ٹویٹ کے نیچے بڑی غلیظ زبان استعمال شروع کر دی، اور یہ وہ کر دیا اس نے۔ میں نے اس پیرائے میں کہا تھا، میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ جب یہ یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے وہ پلیٹلیٹس بتا رہی ہوتی تھیں، اور وہ بار بار ان کے پاس جا رہی ہوتی تھیں، اور اس حوالے سے مطلب وہ بڑے اچھے اچھے الفاظ، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی میں ادھر گئی ہوں اور نواز شریف صاحب وہ مجھے پہچان گئے، پتہ نہیں کو پچھلا ریفرنس میں نے بھی ان کو اس طریقے سے وہ کو پچھلا ریفرنس دیا۔ بہت دھیمے لہجے کی خاتون ہیں۔ اس وقت ثبوت کے طور پہ ان کے دو چل رہے ہیں، ایک کلپ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ آگے بڑھیں، اور دوسرے کلپ میں جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں تو وہ ایک کسی موٹر کی چھت پہ بیٹھ کے، کسی گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے وہ ان کو منع کر رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، ہمارا مقصد ہے احتجاج کرنا، وہ ہم نے ریکارڈ کروا لیا، آپ نے وہ جناح ہاؤس کے یا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا۔ ایک کلپ میں ان کا وہ ہے کہ وہ ابھی تک گئے نہیں ہے لیکن ان کو اکسا رہی ہے، اور دوسرے کلپ میں جب وہ وہاں پہنچ گئے۔ یہ دو کلپس ہیں، اس کے علاوہ یاسمین راشد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک کلپ دکھا رہا ہوں، اور یہ کلپ صنم جاوید صاحبہ کا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ جو آپ اسے گربان میں ڈالا نا وہ آپ توڑیں گے۔ اب یہ یہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں آئے ہیں، رینجرز لے کر گئی ہے، رینجرز واپس کرے گی۔ تم لوگ کھل کے سامنے آئے، ہم کھل کر گالیاں دیں گے تمہیں۔ تم ہمارے پیسوں پہ پلنے والے، اس کے کالر نہ ڈال کے لے گئے اس کو، یہ لگاؤ گے؟ یہ نہ کہیں پیسوں میں پلنے والی، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے ٹیکس کے پیسے میں ہمارے لیڈر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ گھسیٹیں گے ان کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ گھسیٹیں گے۔ کیا عمران خان کو گرفتار کرنے کی وجہ جو بھی ہو، اس کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے گریبان پہ ہاتھ، ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ، اور وہ ہاتھ توڑے گی تو ہمارے۔ سن لیا آپ نے؟ اس سے سخت بات مجھے آپ یاسمین راشد کی دکھا دیں۔ مطلب میں نہ کسی پٹواری کا محتاج ہوں اور نہ کسی یوتھیے کا، میں نے میرٹ پہ ولاگ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے اس ٹویٹ میں بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور پر جن کا نام کابینہ کمیٹی میں بھی تھا، علی امین گنڈا پور پر متعدد مقدمات ہیں 9 مئی کے، ان کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ جواب آپ کے پاس اسی طریقے سے مراد سعید ایبسکانڈر ہے، پروکلیمڈ افینڈر ہے، ٹھیک ہے۔ مراد سعید اشتہاری مفرور ہے 9 مئی کے مقدمات میں، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ۔ ایک دفعہ ان کو اشتہاری مفرور قرار دیا گیا جنوری 2024 میں، اور دوسری دفعہ دسمبر 2024 میں لاہور کی عدالتوں نے، ٹھیک ہو گیا نا، غالباً اسی عدالت نے کل جس نے ان کو بھی سزا سنائی ہے، لیکن وہ سینیٹر بن گیا ہے۔ تو بھائی آؤ نا، خدیجہ شاہ جن کو ان کے اپنے گھر سے بلکہ ان کے وہ نواسی ہیں، ان کی وہ آصف نواز صاحب، جنرل آصف نواز کی، جنرل آصف نواز کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ جب خدیجہ شاہ، جب یہ صنم جاوید، جب یہ جیل میں گئیں،
उस वक़्त इनका खसूसी ख्याल रखा गया 12-12 1-1 बजे तक। इनके अपने लोगों ने हमें बताया कि ये 12-12 1-1 बजे तक तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के गप्पे हाँकती थी, वहीं पे खाना खाती थी, इनका खाना वहाँ से आता था। अब मुझे ये बताया जाए कि जो लोग सनम जावेद को फैसिलिटेट कर रहे हैं वो उन लोगों का नज़ला यास्मीन राशिद पे क्यों गिरा है, जो माँ जितनी हैं, जो धीमे लहजे की हैं, जिस सबसे बड़ी बात कि जिसने, मैंने तो नहीं देखा कि बहुत ही को गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की हो, बहुत ही को गालियाँ दी हों, बहुत ही को गैर पार्लिमानी अल्फाज नवाज़ शरीफ साहब के लिए या मरीम नवाज़ साहबा के लिए या शहबाज शरीफ साहब के लिए या इन लोग या किसी के लिए भी उन्होंने बहुत को गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की हो। वो तो ऊँचा भी नहीं बोलती थी, तो बड़े धीमे लहजे की खातून है, ठीक हो गया ना। और उनकी उम्र कितनी है भाई, को मेरा ख्याल है 60-70 से तो 60-70 के लगभग तो उनकी उम्र होगी, मैंने ये कहा। दूसरी तरफ अली अमीन ने वो माँ बहन एक की हुई है और वो नंगी गालियाँ दी हुई हैं और वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की हुई है मरीम नवाज़ साहबा के बारे में। आज भी सनम जावेद 2 जुमले बोलती हैं ना, उसमें 4 गालियाँ मरीम नवाज़ को देती हैं। तो भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये कौन सी ऐसा निज़ाम इंसाफ है कि जो सनम जावेद सोटी लेके कहती है कि रेंजर वाले ले आए हैं, रेंजर ने किया है, ये हमारे खर्चे पे पलने वाले, हम इनकी ऐसी तैसी फेरेंगे। ये आपको मैंने सुनाया है, ठीक हो गया ना। इन्होंने हमारे गिरेबान में हाथ डाला है, हम इनके गिरेबानों में हाथ डालेंगे, इधर ही जाएंगे और यहीं पे इनको आग लगाएंगे। तो ये किसके बारे में कह रही है? वो सनम जावेद दंदनाती फिर रही है। उस सनम जावेद को किसी किस्म का कोई वो नहीं, क्योंकि वही वाली बात हो ना कि सनम जावेद है, सनम जावेद के पास कोई ओहदा नहीं है, सनम जावेद कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, कोई इस तरह की बात। तो फिर तो ये वही वाली बात हुई ना, फिर तो ये वो वाली बात है कि फिर वो जो प्लान है कि जी आसिफ अली जरदारी को हटाना है, उसकी जगह पे किसी और ने आना है, अगर वो इस तरह से हो तो फिर वो अगर असम्बली से अलग हों तो फिर यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उस अरेंजमेंट को पहले पूरा करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। अब मैंने सिर्फ यही कहा था कि भाई मैं खुद, आपको पता है कि 9 मई के सिलसिले में कितनी कितनी वीडियोस करता रहा हूँ और मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो 9 मई का मंसूबा साज, जो 9 मई का मास्टरमाइंड, जो 9 मई का मास्टरमाइंड है, जिसको कह चुके हैं सारे DGI एस्पायर समेत के मास्टरमाइंड्स को नहीं छोड़ा जाएगा। अब मुझे बताएं इमरान खान से बड़ा मास्टरमाइंड कौन है? उसको आप बिठा के कुकर खिला रहे हैं, उसको आप बकरे खिला रहे हैं, उसको आप चिया सीड पिलवा रहे हैं, वो चॉकलेट खा रहा है फ्रिजों में रख रख के, वो 15-15 लाख की हुकूमत की दी हुई मशीनों पे एक्सरसाइज कर रहा है, उसको आप इस तरीके से पाल रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं लाडले के तौर पर, और आप यास्मीन राशिद को आपने सज़ा दे दी है। अगर ये सज़ा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को ये किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि क्या नवाज शरीफ साहब की ही इतनी चलती भी है आजकल जो नहीं चलती। ये सीधी सी बात है कि अगर खान साहब माइनस हो गए हैं तो नवाज शरीफ साहब भी माइनस हो गए। ये किसने, ये तो अपने आप को खुश करने वाली बात है, ये तो खुशफहमी में मुब्तला होने वाली बात है। मैंने आपको कहा है कि मैं मालूमात की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि अगली दफ़ा हो सकता है नवाज शरीफ साहब इलेक्शन भी ना लड़ें, ठीक है ना। ये मुझे किसी खुद नून लीग के लोग बंदे ने बताया था, और बहुत ही अंदर के बंदे ने बताया था। जो हशर आपने इस दफ़ा उनके साथ किया है, या जो हशर उनको लंदन से बुला के किया गया है, तो ये बात तो मैं तो बिल्कुल खुली डुली सीधी सीधी बात करता हूँ। मुझे क्या है कि इस हवाले से मैं ना उनका तर्जुमान हूँ और ना उनका तर्जुमान हूँ। उनका कोई बात करता था तो यूथ ये कहते थे कि आप तो एंटी इमरान हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सीधी बात करता हूँ तो बहुत सारे पटवारी आ जाते हैं, मतलब कुछ पटवारी तो यूथियों से ज़्यादा बेशर्म है। तो मकसद कहने का ये है कि मैंने सिर्फ ये कहा भाई वो कौन सी ऐसी हमदर्दी है कि जो अली अमीन को तो वज़ीर आला बना गई, मुराद सईद को सेनेटर बना गई। ये वही वाली बात जो वो कल अकबर एस बाबर साहब का मैं वो देख रहा था ट्वीट, उन्होंने कहा कि एक ऐसा बंदा जो एब्सकांडर है, जो बिल्कुल इस तरीके वो उनका शिनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उनका पासपोर्ट नहीं बन सकता, इस तरीके से मफरूर इश्तिहारी का उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, सब कुछ बंद है, लेकिन वो सेनेटर बन के वो यहाँ पे कानून साजी के अहल है। ये सितम ज़रीफ़ी है।
یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جس طرح سے کابینہ کمیٹی فاروق حبیب کا نام، تو فاروق حبیب نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا. صداقت عباسی انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا، اس سے شیخ رشید انٹرویو دے دیا، عثمان ڈار، میں کن کا نام لوں، سب نے انٹرویو دے دیا. تو اگر ایسا ہی انٹرویو کوئی یاسمین راشد بھی دے دیتی، اگر ایسی ہی پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف اگر یاسمین راشد بھی کر دیتی، تو کیا وہ نااہل ہوتی آج؟ کیا وہ اس کو سزا ہوتی آج؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ نیا رواج نکلا ہے پوری دنیا میں، کہیں ہے کہ آپ جرم کریں، چلو میں مان لیتا ہوں انہوں نے جرم کیا، آپ جرم کریں، اس کے بعد اس جرم کا کرائٹیریا یہ ہو، اس کا ٹچ سٹون، اس کا یہ فارمولہ یہ ہو کہ اگر آپ ایک پریس کانفرنس یا انٹرویو دے دیں نا، بس آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اس طرح سے میں نے صرف اسی وجہ سے کہا تھا ان کا کہ ہر دوسرے روز ان کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹلائز. ہم نے دیکھا کہ یہی آصف علی زرداری صاحب کی بہن کو جب یہاں سے رات کے 12 بجے اسلام آباد کے پولی کلینک ہاسپٹل سے زبردستی نکال کے جب جیل بھیجا گیا، فریال تالپور صاحبہ کو، ہم سب نے تنقید کی. ہم نے اس وقت بھی تنقید کی کہ جب مریم نواز صاحبہ پہ کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کے، اور یہی وہ لوگ تھے پی ٹی آئی والے اور بہت سارے یوتھیے اور بہت سارے مالشیا پالشیا صحافی جو ان کے یہ دکھایا کرتے تھے کہ جی میری پاکستان سے میری باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر انہی لوگوں نے حسین نواز صاحب کے انٹرویو کیے، اور ان سے حالانکہ کبھی بھی ان کے انٹرویو نہیں ہوئے، تو انٹرویو کیے جھانسے سے، ان سے پوچھے، انہوں نے کہا جی الحمدللہ وہ جو فلیٹس اپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے ہیں، بار بار ان کو دکھا رہے تھے. یعنی ایک بہانہ تراشنا تھا کسی طریقے سے سزا کا، اور یہ بار بار دکھاتے تھے، بدنام کرتے تھے. کتنا عرصہ ان کی سزا رہی اور پھر اس کے بعد وہ باعزت بری ہو گئیں. ہم نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ سیاسی طور پہ یہ سیاسی سزا ہے. اس طریقے سے وہ ایک ماں ہیں، وہ ایک بہت سارے پٹواری یہاں سیانے بن رہے ہیں کہ بھائی قانون کے مطابق سزا ملتی ہے، عورت ہونے پہ یا کسی کی عمر بڑی ہونے پہ سزا کوئی رعایت تھوڑی ملتی ہے. جی بالکل ایسے، تو وہی رعایت دے دینا جو آپ نے علی امین گنڈاپور کو دے دی ہے، وہی رعایت دے دینا جو آپ نے مراد سعید کو دی ہوئی ہے. آپ اس کو بھی وہی رعایت دے دینا کہ جو ڈنڈا لے کے یہاں پہ ماں بہن کی تمہیں گالیاں دیتی ہوئی یہاں پر صنم جاوید گئی اور وہ چڑھ گئی اور انہوں نے کہا کہ اندر، وہ اس کو بھی وہی رعایت دے دینا بیچاری کو. اور اس کو بھی وہی رعایت دے دیں کہ خدیجہ شاہ کو جس طرح سے پکڑا اور پھر جیل میں جس طرح سے اسے ککڑ کھلائے، اور پھر اس کے بعد جب باہر آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کمیٹی میں شامل کیا کہ جیل میں آپ نے جو ہے نا آپ نے وقت گزارا ہے تو آپ کمیٹی میں کہ جیل اصلاحات ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس فوٹو میں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، وہ جیل میں ککڑ کھاتی رہی، ان کو جیل میں کون سی پرابلم تھی جو وہ کمیٹی میں شامل ہو جائے؟ تو وہ رعایت ان کو بھی ملتی نا. کیا علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ یہ اس جناح ہاؤس کے باہر نہیں گئی ہوئی تھی؟ یہ اس وقت نہیں گئی ہوئی تھی؟ یہ کل کے پروگرام میں وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں وہ سنا بھی دوں گا، میں وہ الگ سے پروگرام کرنا ہے. شیر افضل مروت نے ماں بہن ایک کی ہے علیمہ خان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ علیمہ خان اپنا جو وہ حسان نیازی وہ جو اس کی پینٹ لہرا رہے تھے کور کمانڈر کی، اس کو پینٹ دینے والا پیچھے کون تھا؟ علیمہ خان کا بیٹا تھا. اور اس نے لائیو پروگرام میں کہا کہ علیمہ خان نے ایک جرنیل کے ساتھ وہ کر کے ایکا کر کے اور ان کی سفارش لڑا کے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ آیا بھی صحیح تو پھر نہ کسی نے کوئی ضمانت لی، نہ کسی کو اس کو کوئی سزا ہوئی، وہ دن دناتا پھر رہا ہے. تو وہی رعایت آپ اس کو بھی دے دیں جو علیمہ خان کے بیٹے کو دی ہے، وہی رعایت آپ اس کو بھی دے. اگر ان کو رعایت ان غنڈوں کو مل سکتی ہے تو پھر اس بیچاری ماں کو بھی مل سکتی تھی، وہ جو ماں کی عمر کی ہے، ہر چوتھے روز وہ گئی ہوئی ہے ہاسپٹل، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. تو بھائی کم از کم کوئی کسی چیز کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کسی چیز کی کوئی سمبالک ویلیو ہوتی ہے. اب وہ ایسے لوگوں کو سزا دے کے اپنی سیاسی پوزیشن کو مزید دفن کرنا ہے، ایسے لوگوں کو سزا دے کے نفرتوں کو مزید پروان چڑھانا ہے. میں نے صرف اس لیے کہا تھا اب لاجک سے آپ کے پاس جواب اگر ہے تو آپ جواب دیں.
یا تو ہو نا کہ یاسمین راشد وہ واحد بندی تھی یا واحد خاتون ہیں کہ جن کو جناب سزا، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ نے خدیجہ شاہ کو بھی دے دی، آپ نے فرزانہ راجہ کو بھی دے دی، آپ نے پتہ نہیں کن کن کو، آپ نے صنم جاوید کو بھی دے دی، آپ نے فلک جاوید کو بھی دے دی، آپ نے ان سب کو سزا دے دی، لیکن صرف یہ باقی تھی تو بھائی اس کو مل گئی، تو کیا ہے؟ جنہوں نے آپ کو ننگی گالیاں دی، فوج کو گالیاں دی، اور جا کے وہیں پہ دی، وہ جو کور کمانڈر ہاؤس تھا، وہ دن دناتی پھر رہی ہیں، اور ماں جتنی خاتون کو اگر وہ مل گئی ہے تو سزا مل گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب میں نے اس سینس میں کہا تھا، باقی تو میں کہتا ہوں کہ جس نے 9 مئی کیا ہے نا، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، جس نے شہداء کی یادگاروں کو گرایا ہے، جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر، اور بالکل ٹاک شوز میں، اور وہ ایف آئی آرز دکھا کے، پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر وہ ملک احمد بچر، اس کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ نااہل ہو گئی ہے، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اپنا ہٹانا تھا نشانے پہ، اور اب لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اس کا ایف آئی آر میں نام ہی نہیں تھا، اس کا ایف آئی آر میں نام 1 سال کے بعد ڈالا گیا ہے۔ اب اگر اس طرح کی چیزیں اور ڈیولپمنٹس ہوں گی تو نظام انصاف پر کسی کو خاک بھروسہ ہونا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کا نام و نشان تک ایف آئی آر میں نام نہیں تھا، کسی ایف آئی آر میں نام نہیں تھا، اب چونکہ وہ بولتا ہے اور اس طریقے سے، تو 1 سال کے بعد اس کا ایف آئی آر میں نام ڈلوا کے اس کو بھی نااہل کروا دیا گیا۔ تو جب اس طریقے سے ادھم مچایا جائے گا تو پھر تو ڈیفینیٹلی پھر تو گڑبڑ ہوگی، پھر تو لوگوں کا اور بھی۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ آپ کو کوئی تپ چڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ تو پھر آپ پنجاب میں ان کو ووٹ نہ دیں نا۔ او بھائی لاہوریو، کہ مریم نواز صاحبہ پر اور نواز شریف صاحب پہ اور شہباز شریف صاحب پہ، ان شریف برادران پہ اور فیملی پر یہ الزام ہے کہ وہ سارے کا سارا پیسہ وہ لاہور میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کا سارا پیسہ وہ لاہور میں لگا دیتے ہیں۔ اچھا چلیں کہیں لگاتے تو ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، لیکن اس لاہور نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ 2018 کے الیکشن میں کیا کیا، پھر 2024 کے الیکشن میں ہر دوسرا بندہ پی ٹی آئی کا ہے۔ اچھا اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے یاسمین راشد جیت گئیں، اگر چلو نہیں بھی جیتی، وہ ہار گئی ہیں، انہوں نے جو اتنے سارے ووٹ دیے ہیں ان کو فرشتوں نے ڈالے ہیں، انہیں لاہوریوں نے نہیں ڈالے۔ بھائی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے یہاں پر پنجاب میں ریکارڈ کام کیے ہیں، ریکارڈ توڑا ہے، اتنے کام کیے ہیں، انہوں نے اتنی ترقی دلائی ہے پورے پنجاب کو، آپ انگلیوں پہ گنے تھک جائیں گے ان کے کام، نواز شریف کے آپ کام گنے۔ اس کے مقابلے میں عمران خان نے ایک بلب تک نہیں لگایا، لیکن پھر بھی آپ یہی پنجابی ہیں نا جو عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ عمران خان کو جتایا کس نے ہے؟ سیٹیں کس نے دیا؟ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، خیبر پختونخوا سارا بھی اس کو ووٹ دے دیں، ایک سیٹ بھی اور کسی کی نہ ہو، تب بھی اس کی حکومت نہیں بنتی تھی، حکومت بنی پنجاب کی زور پہ ہے۔ تو آپ غداریاں خود کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ، اور پھر جب اس کے بعد آپ کو کوئی فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ کوئی بات کی جائے تو پھر آپ یوتھیوں سے بھی زیادہ گر جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے آپ لوگوں کی۔